السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ I am شمس العالم ظہیری۔ اس وقت پوری دنیا میں دجالی فتنہ پھیلی ہوئی ہے اور ہر جگہ مسلمان ظلم کا شکار ہے۔ کیا یہ فتنہ اور ظلم و بربریت ہمیشہ رہے گی؟ اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں احادیث کی روشنی میں آپ سے چند اہم معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے سامعین پسند فرمائیں گے اور ان معلومات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی بسر کریں گے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے حسب سابق آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ سکے۔ معلومات درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے خراسان یعنی پاکستان اور افغانستان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ طالبان کی شکل میں ہو۔ پھر غزوہ ہند ہوگی جس کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ پھر ہندوستان میں بدخواہ لوگوں کا قتل عام ہوگا جیسے گستاخ اور لعنتی قادیانی وغیرہ۔ پھر ہندوستان میں مسلمانوں کے ازل دشمن ہندوؤں کا قتل عام ہوگا۔ پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی۔ پھر قسطنطنیہ یعنی ترکی کا دارالحکومت استنبول مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ پھر عبداللہ سفیانی کا ظہور ہوگا۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ پھر سفیانی کا لشکر امام مہدی علیہ السلام سے لڑنے چلے گا تو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا پر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ پھر بنو کلب کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا جس کو لوٹنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ پھر خراسان سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کر اٹھیں گے۔ عرب کو بچانے کے لیے ساری یہودی نیوی میدان میں آئے گی اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہوگی۔ پھر حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈوں کا لشکر دجالیوں سے زبردست معرکہ لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے۔ پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے آگے بڑھے گا اور راستے میں نجد یعنی ریاض جو سعودی عرب کا دارالحکومت ہے ان کی طوفانی یلغار کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ پھر یہ لشکر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ پھر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے، وہ دینے سے انکار کریں گے۔ پھر یہ عرب سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوں گے۔ ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جھنڈے عرب کی ریت کو عربوں کے خون سے تر کر دیں گے۔ اس خوفناک قتل عام کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے۔ پھر عرب بھاگ کر مکہ اور مدینہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے لیکن سیاہ جھنڈے لینے سے انکار کر دیں گے۔ پھر سیاہ جھنڈوں کی اگلی یلغار کا نشانہ مصر بنے گا جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ پھر ایران کی باری آئے گی لیکن ایران اطاعت قبول کر کے جان بچائے گا۔ پھر رومی اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے واپس مانگیں گے۔ نہ دینے پر رومیوں کے 80 جھنڈے سیاہ جھنڈوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ ہر جھنڈے کے نیچے 60,000 رومی ہوں گے۔ ان کی تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈوں میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ پہلے دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے بھیجیں گے، ساری شام تک شہید ہو جائے گی۔ پھر چوتھے دن تمام اہل اسلام جو کہ سیاہ جھنڈے والے ہی ہوں گے مل کر رومیوں پر حملہ آور ہوں گے۔ پھر وہ ایسی جنگ کریں گے کہ تاریخ انسانی میں پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہ کی ہوگی، یا پھر فرمایا کہ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ پہلے کبھی نہ لڑی گئی ہوگی۔ پھر اللہ رومیوں پر شکست مسلط کر دے گا۔ پھر مسلمان یعنی سیاہ جھنڈے ان کا قتل عام کریں گے، یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں کے پہلو سے پرندہ اڑے گا، وہ مر کر گرے گا لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہ کر سکے گا اور مر کر گرے گا بھی تو لاش پر۔ اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ لشکر آرمینیا کی طرف جائے گا۔ سیاہ جھنڈے آرمینیا پر آندھی طوفان
اور بلا بن کر نازل ہوں گے، اور آرمینیا کو وہ تباہی دیکھنی پڑے گی جس کے سامنے بابل و نینو اور بغداد کے قصے بھی ہیچ ہے۔ لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی سے مل کر قسطنطنیہ یعنی استنبول کا محاصرہ کرے گا۔ اللہ سیاہ جھنڈوں کی جہاد کا صلہ یہ دے گا کہ ان کے نعروں سے ہی قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ پھر سیاہ جھنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا، اور جب یہ یورپ کی دہلیز پر پہنچے گا تو پورے یورپ میں کہرام مچ جائے گا۔ لیکن یہیں پر یہ خبر بھی پہنچ جائے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی سے واپس آئے گا۔ ان کی رفتار انتہائی تیز ہوگی۔ احادیث مبارکہ کے مطابق یہ بڑا ہی سخت امتحان ہوگا، انتہائی سخت وقت ہوگا۔ جو کوئی تھوڑا آرام کا وقت نکالنے میں کامیاب ہوگا وہیں طاقتور تصور کیا جائے گا۔ آتے ہی عرب میں وہ رومی جو دجال سے ملے ہوں گے ان پر 3 جگہوں سے شب خون ماریں گے، اور ان میں سے کوئی بھی بچ کر واپس نہ جائے گا۔ پھر مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح پگھلے گا، پھر وہ وہاں سے بھاگے گا اور مقام لط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ پھر یہودیوں کا سیاہ جھنڈے والے قتل عام کریں گے۔ یہی وقت ہوگا جب مومنین مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے، اور اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوگا، یعنی کفر و سرکشی کرنے والے کوئی بھی بستی ایسی نہیں جسے ہم روز قیامت سے پہلے تباہ و برباد نہ کر دیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ کوہ طور پر جا کر قلعہ بند ہو جائے۔ یاجوج ماجوج نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا، اور ان پر نفع نامی کیڑا لگ جائے گا اور ہلاک ہوں گے۔ پھر 40 سال تک مسلمان امن و امان سے رہیں گے۔ امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچہ شیر کو بھگا دے گا، جہاد ختم ہو جائے گی، تلواریں درانتیاں بن جائے گی، شیطانیت تباہ ہو چکی ہوگی، اور شیطان کو جو قیامت تک مہلت دی تھی ختم ہوگی۔ پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا۔ اب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی۔ ایک حبشی ٹیڑھی پنڈلی والا، نیلی آنکھوں والا اور ٹگنا خانہ کعبہ کو گرا کر پتھر سمندر میں پھینک دے گا، غلاف جلا دے گا اور خزانہ گھر لے جائے گا۔ پھر قیامت مرحلہ وار شروع ہوگی اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی معلومات کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔